بدر ہے کیا؟ بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ بدر کہتے ہیں چاند کو۔ عربی اتنی وسیع زبان ہے، ہمارے یہاں تو پہلی کا چاند ہو تب بھی چاند ہے، دوسری کا چاند ہو تب بھی چاند ہے، تیسری کا چاند ہو، چوتھویں کا چاند ہو وہ بھی چاند ہے، چاند ہے سارے۔ لیکن عربی ایسی زبان ہے جس میں چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے چاند کے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر چاند پہلی کا ہو بالکل پتلا سا، نظر بھی نہ آتا ہو صاف آنکھ سے، تو اسے ہلال کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ جو نعت سنی ہے نا، چمکا ماہ نور کا ہلال، چمکا ماہ نور کا بدر نہیں، کیونکہ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو۔ اور ابتدا کی 3 تاریخوں، بعض نے کہا ابتدا کی 3 تاریخوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اور قمر جو ہے وہ عام ہے، قمر ہر چاند کو کہہ سکتے ہیں۔ اور جب چاند پورا ہو جائے تو اس چاند کو کہا جاتا ہے بدر۔ تو غزوہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ امام قسطلانی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، آپ نے فرمایا جو مقام بدر ہے وہاں پر ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں بالکل گول تھا۔ اب جو نئے ہم کنویں دیکھتے ہیں وہ تو جدید کنویں وہ تو ہوتے ہی گول ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی گولائی میں کنواں کون کھودے؟ وہ کنواں بہت گول تھا، اس طرح گول تھا جس طرح 14ویں کا چاند گول ہوتا ہے۔ تو اس کنویں کا نام بدر رکھا گیا تھا، چاند کی طرح گول کنواں، اور اس کی مناسبت سے اس پورے علاقے کا نام بھی بدر ہو گیا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ وہاں پہ کنواں تھا اور اس کنویں کے اندر اتنا صاف پانی تھا کہ لوگ 14ویں کے چاند کو اس کنویں میں دیکھ لیا کرتے تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام بدر تھا۔ اور اس بدر کی مناسبت سے جو جنگ وہاں لڑی گئی اس کا نام بھی بدر ہو گیا۔ جنگ ہوئی کیوں؟ ایک مس کانسیپٹ ہے لوگوں کا غزوہ بدر کے بارے میں، اور ایک بڑی عجیب سی بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لوگ کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے مکہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ جائیے یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کا مال لیتے ہیں، اسے قافلے کو روکتے، اس سے بڑا مال ملے گا، اور مسلمان اس کو لینے کے لیے چلے گئے۔ یہاں سے واقعہ شروع کیا جاتا ہے غزوہ بدر کے اسباب بیان کرتے ہوئے۔ یہ تو ہے کہ قافلہ آ رہا تھا شام سے مکے کی طرف، اور بیچ میں مدینہ آتا تھا، مسلمان مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، سن 2 ہجری کا واقعہ، ہجرت کے بعد دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ لیکن شام سے مکہ آتے ہوئے قافلے کو روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں روکا گیا قافلہ؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان مہاجرین مکے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ چکے تھے، مدینے آئے تھے، مال اسباب جائیدادیں مال تجارت سب کچھ مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے مسلمان، اور یہاں بڑی ایسی حالت تھی کہ انصار ان کی مدد کیا کرتے تھے، مہاجرین کی کھانے کے لیے انصار دیا کرتے تھے، اپنے ساتھ ملا کر انصار کے ساتھ کھیتی باڑیاں کیا کرتے تھے مہاجرین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاجرین کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ حضور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مہاجرین کے لیے مال کا انتظام فرما دے، ایسا انتظام فرما کہ مسلمان کو مال مل جائے کہیں سے۔ اور مکے کے اندر جو کافر تھے ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان مدینے جا کے سکون سے رہ رہے ہیں، ان پہ ظلم و ستم اب رک گیا تھا، مدینے میں کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ مکے میں جب تک تھے کفار کے ظلم و ستم سہا کرتے تھے، تو کفار مکہ چاہتے تھے کسی طریقے سے کوئی بہانہ ملے اور مدینے پر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے حبیب جو شام قافلہ گیا ہے نا، یہ قافلہ یوں ہی نہیں گیا، بلکہ کفار مکہ نے یہ سازش کی ہے کہ ابو سفیان تم قافلہ لے کر شام جاؤ، تجارت کرو شام میں، اور اس تجارت سے جتنا نفع ہوگا وہ نفع جب مکے میں آئے گا تو اس نفع سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ حبیب اس سے پہلے کہ وہ نفع کا مال مکے پہنچے اور پھر حملہ ہو جائے مدینے پر، ان کے مال کو یہی روک دیا جائے۔ یہ وجہ تھی اصل، جو کہ بیان نہیں کی جاتی ہے، جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی روکنے کی، اس قافلے کو جو ابو سفیان کا قافلہ روکا گیا تھا ملک شام سے مکہ آتے ہوئے، وجہ یہ تھی کہ مسلمان دوسرا سال ہو چکا تھا، مکے کو نہیں دیکھا تھا مسلمان۔ ایک شخص حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تڑپتا ہے اپنے گھر آ کے کہ پھر چلا جاؤں، پھر کعبے کو دیکھ لوں، پھر مدینہ طیبہ دیکھوں۔ وہ صحابہ جو صبح شام کعبے کو دیکھا کرتے تھے، اور ایسی شکیں لگائی گئی تھی کہ اگر مسلمان کوئی مکے آئے گا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا، واپس نہیں بھیجا جائے گا اسے، اور مدینے کوئی آئے گا تو اسے مسلمان چھوڑیں گے ضرور کہ وہ مکے واپس آ جائے۔ اس طرح کی شرطیں لگائی گئی تھی، مسلمان جا نہیں پاتے تھے۔
تو دوسری حکمت اس قافلے کو روکنے کی یہ تھی کہ ہم اس قافلے کو روکیں گے مال تجارت کو، اور روکنے کے بعد پھر ان سے معاہدہ کریں گے کہ ہم نے تمہارا قافلہ روک لیا ہے، اب ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ دو وجوہات تھیں جنہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہاں قافلہ رکا، بلکہ مسلمانوں کا قافلہ نکلا جب روکنے کے لیے ابو سفیان کے قافلے کو، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، تو ابو سفیان نے اپنے کارندے اور اپنے جاسوس پہلے ہی پھیلا دیے تھے، جس کے دل میں جو سیدھا سیدھا تجارت کرنے کے لیے آ رہا ہوتا تو جاسوس کیوں پھیلاتا؟ یہ قافلہ عام قافلہ نہیں تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس کے نفع سے مسلمانوں پر حملہ ہونا تھا، اسی لیے ابو سفیان نے پہلے ہی جاسوس پھیلا دیے تھے، اور جاسوسوں نے آ کے خبر دی کہ ابو سفیان مدینے سے قافلہ نکل رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تمہیں روکنے کے لیے۔ تو ابو سفیان نے اپنے قافلے کے ایک شخص کو تیز رفتار گھوڑے پہ مکہ بھیجا اور کہا 1000 کا لشکر تیار کرو اور مسلمانوں پر حملہ کر دو، بہت اچھا موقع ملا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، بہانہ مل چکا تھا حملہ کرنے کا۔ جبکہ مسلمان اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو صرف 2 تلواریں لے کر نہیں آتے، وہ صرف قافلہ روک کر معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے بغیر جنگی ساز و سامان کے۔ ابو سفیان کا قافلہ چھپ کر دریا کے کنارے ساحل سے ہوتا ہوتا مکے پہنچا، اور وہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ آ گیا۔ مدینہ کی سرحدوں پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جو مال تھا معروف ہے، 70 اونٹ تھے، صرف 3 گھوڑے تھے، 3 تلواریں تھیں۔ امام قسطلانی نے لکھا کہ 3 تلواریں تھیں، بعض علماء نے لکھا صرف 2 تلواریں تھیں، وہ بھی زنگ آلود۔ اس کے علاوہ صرف 6 زریں تھیں، زریں وہ جو لوہے کا لباس ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے بھالے اور نیزے تھے۔ اور دوسری طرف جو حملہ کرنے کے لیے پلاننگ سے آئے تھے، مسلمان تو قافلہ روکنے آئے تھے نا، دوسری طرف سے پورا لشکر آیا تھا، 700 اونٹ تھے ان کے پاس۔ 70 اونٹوں کا 700 سے مقابلہ نہیں ہوتا، اور مسلمان تھے بھی 313۔ اور یہاں ایک اور بات، 313 مسلمانوں نے بدر میں جنگ نہیں لڑی تھی۔ بدر میں جو جنگ لڑ رہے تھے صحابہ وہ صرف 305 تھے، 8 صحابہ جنگ نہیں لڑ رہے تھے۔ وہ 8 صحابہ وہ تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا تھا، لیکن حضور کے حکم سے گئے تھے، اسی لیے مال غنیمت میں سے انہیں حصہ بھی ملا اور انہیں بدری صحابی کا درجہ بھی دیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں اور 313 صحابہ ہیں۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جنگ نہیں لڑی غزوہ بدر میں، حضرت رقیہ بیمار تھیں، وہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ تھے حضور کے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضور کے بعد مدینہ کے اندر مسلمان بچیوں، مسلمان عورتوں اور پردہ نشین عورتوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کو حضور نے تقریباً 8 صحابہ ایسے تھے جنہیں بھیجا تھا۔ تو 313 پورے لڑ بھی نہیں رہے تھے، 305 صحابہ، اور سامنے بعض لوگوں نے کہا 950 یا 1000 کفار تھے۔ 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس، 700 ان کے پاس، صرف 2 گھوڑے، بعض نے کہا 3 گھوڑے، اور سامنے 100 گھوڑے، اور ان 100 گھوڑوں کے اوپر 100 زیرہ پوش لڑنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں صرف 6 زریں تھیں۔ مسلمانوں نے کھجور کی ٹہنیاں ہاتھ میں لے لی تھیں جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور جس مقام پر پہنچے ریتیلی زمین تھی، سامنے کفار نے جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا وہ چٹانی میدانی زمین تھی، وہاں پہ چٹانیں تھیں۔ مسلمانوں کے جو 3 یا 2 گھوڑے تھے ان کے سم بھی دھس رہے تھے اس زمین کے اندر، اور وہ اونٹ جو کمزور تھے، مسلمانوں کے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، جس کھجور کو چوس کے سحری کیا کرتے تھے اسی سے افطار کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور بعض نے کہا 12 رمضان المبارک کو نکلے تھے اپنے گھروں سے، اور 17 کو غزوہ بدر ہوا، تو 5 دن تک یہی کیفیت رہی۔ رمضان چل رہے تھے، دن بھر روزہ ہوا کرتا تھا، اور سامنے رقص و سرور کی محفلیں چل رہی تھیں۔ مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہاں اتنا مال تھا کہ روزانہ 10 سے 11 اونٹ کفار کاٹا کرتے تھے اپنا کھانا کھانے کے لیے، اور مسلمان اسی کھجور سے افطار اور سحری کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ بھروسہ تھا۔ ظاہری مال و اسباب سے کبھی جنگ جیتی نہیں گئی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آ جائے۔ ظاہری مال و اسباب پر جو بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ جس کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہ ہو، آج جو مسلمان پستی کا شکار ہے کیوں ہے؟ ظاہری مال و اسباب پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس اتنے ایٹم بمز ہیں، ان کے پاس اتنے ہیں، ہمارے پاس 6 ہیں تو ان کے پاس 500 ہیں، ہماری اکنومی ایسی ہے وہ FATF میں ڈال دیں گے۔ یہی سب کچھ اگر دیکھا جاتا تو اس سے
بدتر تو حالات نہیں تھے نا، اس سے برے تو نہیں تھے نا حالات. اب تو ایسا زمانہ نہیں ہے نا کہ سحری اور افطاری ایک ہی کھجور سے کی جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا ہے. تو تنزلی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حرارت ایمانی کم ہو چکی ہے. جو حلاوت ایمانی ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. مسلمانوں کے قافلے، اب کفار نے اعلان کیا کہ 1 to 1 جنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے آپس میں مل جائیں اور پھر جنگ شروع ہو. کفار میں سے اعلان ہوا کہ ابو جہل نے اعلان کیا تم اپنے ایک مجاہد کو بھیجنا، ہم اپنے ایک جنگجو کو بھیجیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. وہاں سے 3 ان کے سردار جنگجو نکل کر آئے. ایک کا نام تھا ولید، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ. تینوں بڑے جنگجو اور پہلوان قسم کے لڑنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 مجاہدین مسلمانوں کی طرف سے. ولید حضرت مولا علی کے مقابلے میں کھڑا تھا. ولید نے تلوار اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا ہے نا، اسد اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی. ولید نے ادھر تلوار اٹھائی تھی، اٹھا کے نیچے لاتا، اس سے پہلے مولا علی نے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. حضرت حمزہ نے شیبہ کو ٹھکانے لگایا، اور ابو عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں تھا، عتبہ کے مقابلے میں، اور اس نے حملہ کیا. حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو گئے. آپ زخمی حالت میں نیچے موجود تھے، نیچے تشریف لائے جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ مولا علی آئے اور اس کا بھی کام تمام کر کے چلے گئے. اب اس کے بعد جب 3 جنازے 3 لاشیں اٹھ گئی کفار کی صفوں کے اندر ہلچل مچ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے پہلوان مار دیے گئے ہمارے مسلمانوں نے، اتنے بڑے بڑے پہلوان مار دیے. اب اعلان ہوا، نکارہ بجا کہ چلو آپس میں گھس جاؤ ایک دوسرے کی صفوں کے اندر. وہاں سے کفار آئے، یہاں سے مسلمانوں کی صف. ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو مقابلہ نہیں بنتا. حضرت مقداد تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، زنگ آلود تلوار تھی، لڑتے لڑتے وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. کل 8 تو تلواریں ہی تھیں، بعض نے کہا 6 تلواریں تھیں، اس میں بھی ایک ٹوٹ گئی، کیسے لڑا جائے یا رسول اللہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی ہلائی، انہیں ہاتھ میں ہلا کر ان کے جیسے ہی ہاتھ میں تلوار پکڑائی، وہ 2 دھاری تلوار بن گئی. ٹہنی کو حضور نے تلوار بنا دی ہے. نبی پاک صلی اللہ، ابھی جنگ شروع ہوئی نہیں تھی. جنگ شروع ہونے سے 1 رات پہلے صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے کر بدر کے میدان میں لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا یہاں عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، یہاں ولید کی لاش گرے گی، وہاں ابو جہل کی لاش گرے گی. ایک ایک کافر کا نام لے کے 70 کافروں کے نام لے کے حضور نے بتائی یہاں اس کافر کی لاش گرے گی. صحابہ کہتے ہیں جنگ ختم ہوئی، ہم کافروں کی لاشیں گننے کے لیے گئے تو 1 انچ بھی اس مقام سے دور نہیں ہوئی تھی جہاں حضور نے اشارہ کر کے بتایا تھا. حضور نے اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ، یہ علم غیب ہی تو تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضور، اتنا کپڑا نہیں تھا کہ کپڑے سے کوئی بنایا جاتا، خیمہ بنایا جاتا. کھجور کی چھال سے اور کھجور کے پتوں سے اور لکڑیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا گیا جسے عریش کہا جاتا ہے. اب بھی مسجد عریش وہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو لے جائے اس مسجد میں جا کے نماز ادا کریں. وہ مسجد اسی جگہ بنی ہے جہاں حضور کا خیمہ بنا تھا. بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے اور حضور نے دعا کرنی شروع کی. پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے. اور مولا علی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو جو شجاعت اور جرت دی، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر ہیں. سیدنا صدیق اکبر ہیں. مولا علی جن کے بارے میں کہے، وہ کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو آپ کہنے لگے بات یہ ہے کہ غزوہ بدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں تشریف لے کر گئے تو پوچھا گیا کہ کون ایسا ہے جو حضور کے خیمے کی رکھوالی کرے گا. تو سب خاموش تھے، کیونکہ وہ خیمہ ایسا تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا تھا، اور جو رکھوالی کر رہا ہے سب سے زیادہ اس کی جان کو خطرہ تھا. سب خاموش تھے. اس وقت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، میں حضور کی حفاظت کروں گا. صدیق اکبر پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں موجود تھے. حضور روتے رہے، عرض کرتے رہے یا اللہ ان مسلمانوں کو فتح دے. اور حضور نے اس وقت سجدے میں جو دعائیں کی ہیں، جو دعا کی ہے، ایسی دعا حضور نے کی کہ ان سے پہلے کسی نبی نے بھی ایسی دعا نہیں کی تھی. ناز والے الفاظ استعمال کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ اگر یہ قافلہ چھوٹا سا لشکر یہ ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تیری زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ، اور حضور اتنا روئے کہ حضور کے کاندھوں پر چادر موجود تھی، ڈھلک کے نیچے آ گئی.
سجدے میں کوئی ہو اور اس کے کاندھے پر چادر ہو، بلا تشبیہ بلا تمثیل، حضور کی چادر اقدس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا کسی کی چادر سے، تو سجدے میں جانے کے بعد انسان حرکت میں نہیں ہوتا ہے، اس کی چادر نہیں گر سکتی کندھے سے نیچے، لیکن حضور اتنا گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں کہ چادر کاندھے سے ڈھلک کے نیچے آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر سے دیکھا نہیں گیا، وہ چادر اٹھائی، حضور کے کاندھے پر واپس رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ اب اٹھ جائیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اٹھ جائیے یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں جبریل امین جنگی لباس میں اپنے گھوڑے کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، جنگی لباس میں اپنے گھوڑے کو ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل آ رہے ہیں، اور جنگی لباس کا مطلب یہ ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور 1000 کا لشکر جبریل امین لے کر آئے، 1000 فرشتوں کا لشکر، پھر حضرت اسرافیل لے کر آئے 1000 صحابہ کا لشکر، پھر حضرت میکائیل لے کر آئے 1000 صحابہ کا لشکر، 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سامنے صرف 1000 کافر تھے، 313 تو مسلمان بھی تھے، اگر تعداد ہی برابر کرنی تھی تو صرف 700 ہی بھیج دیتے فرشتے، اور 700 کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی فرشتہ آتا۔ جبریل امین کے 700 پر ہیں، اور بعض نے کہا ان گنت پر ہیں، اور ایک پر ایسا ہے، ایک پر ایسا ہے جبریل امین کا، اگر ایک پر بھی پھیلا دیں تو پوری کائنات پہ چھا جائے گا۔ صرف جبریل امین ہی آ جاتے اگر تو کافر نہیں بچنے تھے، پوری روئے زمین کے کافر نہیں بچنے تھے، لیکن یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 بھیجے، پھر 1000 بھیجے، پھر 1000 بھیجے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وجہ یہ تھی مسلمانوں کو دکھانا تھا کہ میرا حبیب جو مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، میں اس کی مدد کے لیے بار بار فرشتے نازل کر رہا ہوں۔ رب چاہتا اگر تو بغیر فرشتوں کی بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن یہ بار بار فرشتوں کا بھیجنا مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، اور حضور کی دعاؤں کی تاثیر بتانے کے لیے تھا کہ حضور اپنی امت کے لیے جو دعا کر دیں، حضور جب دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرشتوں کو بھیج بھیج کے مدد فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے صحابہ کو دکھائے فرشتے کہ یہ دیکھو، یہ اس فرشتے نے مارا، یہ اس فرشتے نے مارا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب کافروں کو گن رہے تھے، جو مقتولین تھے، جو مر چکے تھے، جن کا جو مارے جا چکے تھے، تو ہم اس طرح اندازہ لگاتے تھے اپنے مارے ہوئے کا اور فرشتوں کے مارے ہوئے کا کہ فرشتوں نے جس کافر کو مارا ہوتا تھا اس کے سر پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے سروں پہ سیاہ نشان ہوا کرتے تھے، اس طرح۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ میں اس طرح اللہ نے مدد فرمائی ہماری کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے کہ کافر کو مار دے، اور کافر دور ہوتا تھا، اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس تک پہنچے کافر کٹ کے نیچے گر چکا ہوتا تھا۔ اس طرح اللہ نے میدانوں کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب نہ تو یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، نہ جہاد سنایا جاتا ہے، اب تو جہاد کو ٹیررزم کا نام دے دیا گیا ہے۔ اب تو یوں کہا، غزوہ بدر سنانا جب شروع کیا جاتا ہے تو شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں نے روک دیا تھا، یہ بہت بڑا ٹیررزم تھا، اور نہ جانے کیا تھا، مسلمانوں نے یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یوں نہیں تھا، وجہ اور اسباب اصل جو تھے وہ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، اگر حملہ ہی کرنا ہوتا تو حضور اپنے صحابہ کو تیاری کا حکم دیتے کہ صحابہ تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مکہ مکرمہ کی یاد میں عمرے کے لیے معاہدہ کرنے آ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور نے دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو مال عطا فرما، مسلمانوں کو مال عطا فرما۔ وہ 1000 کا لشکر تھا، پوری تیاری سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنے، اور ان کا مال و اسباب مال غنیمت بن کے مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی قبول فرمائی، ایک تو مسلمانوں کو مالا مال کر دیا، دوسری مسلمانوں کی طاقت اور جرت اور شجاعت نہیں کرنے دیتا، نہیں ہونے دیتا رب سبحانہ جو اس سلسلہ شروع ہوا، جو 70 قیدی بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کیا جائے ان قیدیوں کا، کیونکہ پہلی جنگ تھی، اس سے پہلے اتنی بڑے پیمانے پر ایسی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے مختلف مشورے دیے، سیدنا صدیق اکبر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سے جزیہ لے لیا جائے اور پھر انہیں آزاد کر دیا جائے، اور جو نہیں دے سکتے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تعلیم پر کتنا زور دیتا ہے۔ غزوہ بدر ہوئی ہے، اور جو قیدی پکڑے گئے ہیں، جو دے سکتے ہیں پیسے، جزیہ دے سکتے ہیں کہ دے کر جان چھڑائے، ان سے جزیہ لیا گیا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو دے نہیں پاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگائی کہ 10 مسلمانوں کے بچے ایک قیدی لے گا، اور ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، جب وہ سیکھ جائیں گے تو اسے آزادی مل جائے گی۔
اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. مسلمان تو اب علمی میدانوں کے اندر ہی پیچھے جا چکے ہیں، علمی میدانوں کے اندر ہی پیچھے جا چکے ہیں. وہ وقت تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر آج بھی عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے مدد کے فرشتے اتار دے گا. اس کا وعدہ سچا ہے مدد کرنے کا. اس کے علاوہ کئی معجزات اس جنگ کے اندر ظاہر. حضرت مقداد تشریف لائے، ہاتھ کٹا ہوا تھا، کافر نے تلوار ماری تھی، ہاتھ کٹ گیا تھا، کھال سے لٹک رہا تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ حکم دے تو پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچوں، کٹ جائے گا ہاتھ، اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضور نے ہاتھ جوڑا، اپنا لعاب دہن لگایا، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. صحابہ آتے تھے اور اس طریقے سے آگے حضور کی طبیب بھی موجود تھے. حضور سب سے بڑے طبیب ہیں نا، طبیب کائنات ہیں، ان سے بڑا طبیب. صحابہ، ایک صحابی رسول آئے، آنکھ نکل چکی تھی، ہاتھ پہ آنکھ لے کر آئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا تھا، آنکھ نکل کر آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھائی، اس مقام پر لگائی. سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب صحابی کی آخری عمر پہنچی تو دوسری آنکھ کی بینائی کم ہو چکی تھی، لیکن جو نکل گئی تھی اور حضور نے لگائی تھی اس کی بینائی اور اس کی روشنی کم نہیں ہوئی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی آنکھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور کئی معجزات اس جنگ کے اندر ظاہر ہوئے. سب سے بڑا جو معجزہ اور چیز ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید غیبی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غزوات صحابہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی آیات کی تفسیر سکھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنے جنگوں کے واقعات بھی اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. حضور کے ساتھ جا کر ہم نے جو غزوات کیے ہیں ان کے واقعات اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. لیکن آج وہ دور ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.